بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحبا رمضان کریم، مرحبا، رحمت و مغفرت کے ماہ مبارک کی آمد۔ تحریر مولانا زبیر احمد صدیقی۔ رمضان المبارک کو سال بھر کے مہینوں میں وہی مقام حاصل ہے جو مادی دنیا میں موسم بہار کو سال بھر کے ایام و شہور پر حاصل ہوتا ہے۔ موسم بہار میں ہلکی سی بارش مردہ زمین کی احیا، خشک لکڑیوں کی تازگی اور گرد و غبار اٹھانے والی بے آب و گیا سرزمین کو سبزہ کی خوشنما قبا پہنانے کا ذریعہ ہوتی ہے، جبکہ دیگر موسموں میں مسلسل روانی آب، دیکھ بھال اور زمینی غذا اور خوراک بھی اس قدر نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ اہل معرفت رمضان المبارک کو روحانیت کا موسم میں بہار قرار دیتے ہیں، جہاں ہر شب رحمت کی برسات ہوتی ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس بخاری میں مذکور ہے، روحانی خیرات و برکات کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہی ہے جیسے مادی فیوز و برکات کے لیے ساون کا مہینہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی رمضان سے روحانی بارش شروع ہوتی ہے، جیسے سار برسات کا پہلا مہینہ ہے سے مادی بارش شروع ہوتی ہے، اور جس طرح بارش ترقی کر کے بہادوں برسات کا آخری مہینہ نصف اگست سے نصف ستمبر میں کمال کو پہنچ جاتی ہے، اس طرح نصف رمضان المبارک کے بعد روحانی بارش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ متدریج یہ اضافہ رمضان کے دوسرے عشرے تک ہوتا رہتا ہے، اور تیسرے عشرے میں روحانی بارش اپنی انتہا کمال و عروج کو پہنچ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف مشروع و مسنون ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی کثرت جود کی وجہ سے قرآن مجید کا نزول رمضان شریف میں ہوا۔ دروس بخاری صفحہ 144۔ اس ماہ مقدس کی آمد سے قبل ہی عرش و فرش کی مخلوقات اس کے استقبال کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ انس و جین، ملائکہ و نوری، حور و غلمان سب ہی کو اس ماہ مبارک کا شدت سے انتظار رہتا ہے۔ اس ماہ مبارک کو خیرت و سلامتی کے ساتھ پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعائیں شروع فرما دیا کرتے تھے۔ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی ہر رات ندا دی جاتی ہے، اے خیر کے طالب متوجہ ہو، اے شر کے طالب رک جا۔ اس ماہ مقدس میں سرکش شیاطین قید کر دی جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں، جنت کو مزین و معطر کر دیا جاتا ہے، زیر عرش ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں میں گزرتی ہوئی عجیب الخلقت حسین تر حوروں تک پہنچتی ہے جو گویا ہوتی ہے۔ اس ماہ مقدس کا فیض ہے کہ اس میں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات پنہاں ہے۔ اس ماہ مقدس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اسی ماہ کو جملہ عوام کے لیے ہدایت قرار دیا گیا۔ یہی صبر اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مسلمان کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ کی ہر رات میں مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ یہی تلاوت قرآن کریم، ذکر اللہ اور استغفار کی گونج کا مہینہ ہے۔ بقول حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مہینہ تمام خیر و برکات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ سال بھر جو خیر و برکت کسی بھی لحاظ سے حاصل ہوتی ہے، اس خیر و برکت کو اس ماہ کی برکات کے دریا کا ایک قطرہ کہا جا سکتا ہے۔ اس بابرکت مہینہ کی دل جمی، سکون و اطمینان سال بھر کے دل جمی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس ماہ میں قرآن کریم کا ختم اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جملہ اصلی کمالات اور تجلی برکات میسر ہوں۔ مکتوبات امام ربانی صفحہ 78 حصہ اول۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ بہترین رمضان بہترین سال کا ذریعہ ہے۔ اگر رمضان بے قیمت و بے وقت گزر جائے تو سال بھر محرومی رہتی ہے۔ اس لیے قبل اس کے کہ رمضان کی عبادات و معمولات کا جائزہ لیں، پہلے رمضان المبارک کے معنی وجوہ تسمیہ کو ملاحظہ کر لیں۔ نمبر 1، رمضان رمض سے نکلا ہے جس کا معنی ہے جلا دینا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ غنیمت
طالبین میں سیدنا انس سے منقول ہے۔ 2 رمضان رمضاں سے ہے۔ رمضاں اس بارش کو کہتے ہیں جو موسم خریف سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ بارش زمین میں موجود گرد و غبار ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں بھی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 3 بعض اہل علم کے نزدیک رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے گناہ گاروں کے گناہ جل جاتے ہیں، ایسے ہی اس ماہ کے آنے سے گناہ گاروں کے گناہ جل جاتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کو متعدد ناموں سے موسوم کیا گیا: شہر رمضان رمضان کا مہینہ، شہر الصوم روزے کا مہینہ، شہر الصبر صبر کا مہینہ۔ یہ مہینہ نیکیوں پر جمنے، گناہ چھوڑنے اور مصائب پر جمنے کا مہینہ ہے۔ شہر المواسات غم خواری کا مہینہ۔ اس ماہ میں غربا، مساکین، نادار اور فقراء کی غم خواری کی جاتی ہے، انہیں سامان افطار، زکوٰۃ، صدقات سے خوشحال بنایا جاتا ہے۔ شہر الحسنات نیکیوں کا مہینہ، شہر البرکات برکتوں کا مہینہ، شہر الاحسان احسان کا مہینہ، شہر الرحمت رحمت کا مہینہ، شہر اللہ اللہ کا مہینہ، شہر الغفران بخشش کا مہینہ۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کے حروف کے اسرار کی جانب اشارہ کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان کے ہر حرف سے ایک کلمہ مراد ہے جو ایک پیغام ہے، چنانچہ راز سے رضوان اللہ یعنی اللہ کی رضا مراد ہے، میم سے محابات یعنی اللہ کا عشق ہے، زواد سے زمان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ضمانت مراد ہے، الف سے الفت اللہ یعنی الفت الہی مراد ہے، نون سے نور اللہ یعنی اللہ کا نور مراد ہے۔ غنیت الطالبین رمضان المبارک کو کیسے حصول خیر و برکات کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی برکت سے ہم ساری برکتیں سمیٹ کر سال بھر کو اپنے لیے مبارک بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے درج ذیل امور کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان المبارک میں اہم ترین عبادت پورے مہینہ کے روزوں کی فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔ سورۃ البقرہ 185۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ، دوزخ سے بچاؤ کے لیے ڈھال اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول کا ذریعہ ہے۔ روزہ دار کے لیے دینوی خوشی افطار اور آخروی خوشی حق تعالیٰ شانہ کی زیارت ہے۔ روزہ دار کے لیے جنت کے 8 دروازے میں سے مخصوص دروازہ باب الریان ہے۔ خالی معدہ ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں، یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتا ہے، قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دی جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ 5 رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ مسند احمد روزہ حصول تقوی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ سورۃ البقرہ 183۔ روزے کی شرعی حیثیت، روزہ ہر بالغ مرد و زن مسلمان پر فرض ہے، البتہ مسافر اور مریض کو اجازت ہے۔ اگر مرض و سفر روزے میں رکاوٹ ہو تو صحت و حضر میں روزے کی قضا کر لیں۔
ایسا مریض یا بوڑھا جو روزے نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا 3.25 سیر گندم صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ تراویح رمضان المبارک میں دوسرا اہم کام قیام یعنی تراویح ہے۔ بخاری شریف میں تراویح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے رمضان میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا اور نماز تراویح پڑھی، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے متعلق ارشاد فرمایا، تراویح میں نے سنت قرار دی۔ پورا ماہ ہر شب تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، اور تراویح میں ختم قرآن پڑھ کر یا سن کر کرنا الگ سنت ہے۔ تلاوت قرآن کریم رمضان المبارک میں دیگر اعمال کی طرح تلاوت قرآن کریم کے اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے تھے۔ سلف صالحین کا رمضان کے ہر روز بعد کا ہر شب ہر دن ختم قرآن کریم کا معمول تھا۔ آپ مسلمان کو کم از کم مہینہ بعد میں ایک ختم ضرور کر لینا چاہیے۔ اگر تلاوت قرآن کریم کے ساتھ قرآن کریم کے ترجمہ تفسیر کی توفیق ہو جائے تو یہ بھی قرآن کریم کا ایک بڑا حق ہے۔ کثرت ذکر فارغ اوقات میں ذکر اللہ کی کثرت کی جائے۔ حدیث پاک میں خصوصیت کے ساتھ 4 چیزوں کا حکم ہے: کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کی طلب، دوزخ سے پناہ، غربا کی غم خواری۔ اس ماہ مقدس میں نادار مسلمانوں اور اپنے مستحق رشتہ داروں کا لحاظ رکھنے اور ان کا تعاون کرنے کی بھی تاکید ہے۔ ان کے ہاں سامان سحر و افطار بھیجیں، ان کے لباس و قیام کا انتظام کر دیں۔ دینی مدارس کے مسافر طلباء مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ضروریات کی تکمیل بھی اہم عبادت ہے۔ روزے داروں کو روزہ افطار کرانے پر بھی احادیث میں انعامات کا ذکر ہے۔ ایک روزے دار کو روزہ افطار کرانے سے اللہ تعالیٰ روزے دار کے روزے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اگرچہ یہ افطاری ایک کھجور کے ساتھ یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ کروا لی جائے۔ اسی طرح ایسے شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایسا جام نصیب فرمائے گا جسے نوش کر کے بھی پیاسا نہ ہوگا۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں لیلۃ القدر پنہاں کی گئی ہے، اسے پانے اور تلاش کرنے کا حکم ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کے سابقہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ یہی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ کے فرشتے اس شب عبادت گزاروں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان المبارک میں اس شب کی تلاش میں مشقتیں اٹھاتے تھے، لہذا ہر پاک رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت و ریاضت کا اہتمام کیا جائے۔ اعتکاف مسنون رمضان کے آخری عشرے میں مرد حضرات کا محلے کی مسجد میں اور خواتین کا اپنے گھر کے کسی کمرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہر سال اعتکاف فرماتے تھے۔ معتکف گناہوں سے دور رہتا ہے اور بہت سی نیکیاں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی کے در پر جا کر گر جائے، جب تک میری درخواست قبول نہیں ہوگی میں در پر پڑا ہوں، اسے اللہ تعالیٰ محروم فرما کر نہیں بھیجتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تہجد اور دعا کا اہتمام رمضان المبارک میں تہجد پڑھنا اس لیے بھی آسان ہوتا ہے کہ سحری کے لیے ہر کسی کو بیدار ہونا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بستر سے اٹھ کر نماز تہجد ادا کی جا سکتی ہے، جو اللہ کے قرب، دعاؤں کی قبولیت، دن کی رونق، زندگی میں برکت، حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ شب بیدار شخص اللہ تعالیٰ کے بے بہا خزانے پا لیتا ہے۔ رمضان المبارک میں دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کیا جائے۔
حدیث پاک میں منقول ہے ہر روزے دار کی ہر روز ایک دعا رمضان میں ضرور قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت بھی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا اہتمام۔ زکوٰۃ کے لیے رمضان کے مہینے کا ہونا شرط نہیں، بلکہ عام طور پر مسلمان رمضان سے رمضان تک زکوٰۃ نکالتے ہیں، جس سے حساب کا یاد رہنا آسان ہوتا ہے، نیز اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے مستحقین تک زکوٰۃ پہنچانے سے اجر میں مزید اضافہ ہوگا۔ وقت کے ضیاع سے اجتناب۔ رمضان المبارک کی ایک ساتھ قیمتی ہے، اس لیے اس کا کوئی لمحہ ضائع کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ بطور مشورہ عرض ہے، ایک ماہ کے لیے رمضان المبارک میں فیس بک، سوشل میڈیا سے پرہیز کر لیا جائے تو بہت سا وقت بھی ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا، نیز بہت سے گناہوں سے بھی حفاظت رہے گی۔ علاوہ ازیں حرام غذا، حرام رزق، حرام کاری اور حرام بینی سے بچا جائے، اس لیے کہ حرام کے ہوتے ہوئے نیکی کی قبولیت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے، بہت سے روزے دار روزہ رکھتے ہیں، سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کوئی نفع نہیں ہوتا، اور بہت سے عبادت کرنے والے راتوں کو جاگتے ہیں، اور سوائے بیداری کے انہیں کوئی نفع نہیں ہوتا۔ روزے کے ساتھ فضول اور فحش گفتگو کرنا، گالیاں دینا، لڑنا و جھگڑنا سب منع ہے۔ اللہ حافظ۔